اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 37 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 38 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ والسارق اور سارق چور مرد کے لیے سارقو آتا ہے، سارق لفظ۔ وسارقة اور سارقہ چور عورت۔ فقطعوا پس اقطعوا تم کاٹ دو، ایدیہما ایدیہ ہاتھ ہما ان دونوں کے، جزاءً سزا ہے، بما جو کسبا بما کسبا اس کی جو انہوں نے کیا، کسبا کمایا کیا، نقالاً عبرت ہے، من اللہ من سے اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ عزیز حکیم عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما اور چور مرد اور چور عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا سزا ہے اس کی جو انہوں نے کیا، نقالاً من اللہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو چور چوری کرے، مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے فعلوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ زبردست اور صاحب حکمت ہے۔ فمن تاب پس من جو جس نے تاب توبہ کر لی، من بعد من سے بعد ظلم ہی اپنے ظلم سے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ پس ان بے شک اللہ یتوب علیہ یتوب وہ توبہ قبول کرتا ہے، علیہ اللہ پر ہی اس پر یعنی اس کی اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ان بے شک اللہ غفور الرحیم غفور بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ پس جس نے اپنے اس ظلم کے بعد توبہ کر لی، واصلح اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ مہربان بخشنے والا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کرے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ علم تعلم کیا علم نہیں تعلم تو جانتا کیا تو نہیں جانتا، ان کہ اللہ لہ کے لیے اس کے لیے یعنی اسی کی ملک سلطنت ہے، بادشاہت ہے، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یعذب وہ عذاب دے گا، من یشاء من جسے یشاء وہ چاہے گا، ویغفر اور یغفر وہ بخش دے، لمن لی کے لیے، من جسے یشاء وہ چاہے جس کو وہ چاہے بخش دے، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر اللہ پر کل ہر شیء چیز قدیر قدرت والا ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء وہ عذاب دے جسے چاہے اور بخش دے جس کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ چور اور چورنی کی سزا بیان فرما رہا ہے۔ حضرت ابن مسعود کی قرأت میں فقطعوا ایمانہما ہے، ایمان یعنی یمین سے سیدھا ہاتھ کے ان دونوں کا سیدھا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن یہ قرأت شاذ ہے، گو عمل اسی پر ہے کہ چور اور چورنی کا سیدھا ہاتھ ہی کاٹا جاتا ہے۔
چور کے ہاتھ کاٹنے کا طریقہ اسلام سے پہلے بھی تھا، اسلام نے اسے تفصیل وار اور منظم کر دیا۔ اسی طرح قسامت، دیت، فرائض کے مسائل بھی پہلے تھے لیکن غیر منظم اور ادھورے، اسلام نے انہیں ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے دویق نامی ایک خزائی شخص کے ہاتھ چوری کے الزام میں قریش نے کاٹے تھے، اس نے کعبے کا غلاف چرایا تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چوروں نے اس کے پاس رکھ دیا تھا۔ بعض فقہا کا خیال ہے کہ چوری کی چیز کی کوئی حد نہیں، تھوڑی ہو یا بہت، محفوظ جگہ سے لی ہو یا غیر محفوظ جگہ سے، بہر صورت ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت عام ہے، تو ممکن ہے اس قول کا یہی مطلب ہو اور دوسرے مطالب بھی ممکن ہے۔ ایک دلیل ان حضرات کی یہ حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے کہ انڈا چراتا ہے اور ہاتھ کٹواتا ہے، رسی چرائی اور ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ چوری کے مال کی حد مقرر ہے، گو اس کے تقرر میں اختلاف ہے۔ اب اس اختلاف میں امام مالک کہتے ہیں کہ 3 درہم سکے والے خالص ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضور کا ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹنا مروی ہے، حضرت عثمان نے ترنج کے چور کے ہاتھ کاٹے جبکہ وہ 3 درہم کا تھا۔ حنفیہ کے نزدیک چوری کا مال 10 درہم کی قیمت کا ہونا ضروری ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اس میں شافعیہ کا اختلاف ہے پاؤ یا دینار کے تقرر میں۔ امام شافعی کا فرمان ہے کہ پاؤ دینار کی قیمت کی چیز ہو یا اس سے بھی زیادہ، اس تفصیل کے اندر ہم نہیں جاتے، یہ یاد رکھنا ہے کہ 10 درہم یا اس سے زیادہ کی چیز پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اس کے اندر پھر جوابات لکھے ہوئے ہیں امام مالک اور امام شافعی کی جو دلیلیں دی گئی ہیں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، آگے اگلی والی آیت پہ چلتے ہیں۔ چور کے ہاتھ کاٹنے پر جب اعتراضات آئے اور اس پر اشعار کہے گئے تو اس کے جوابات دیے گئے۔ قاضی عبدالوہاب نے جواب دیا کہ جب تک ہاتھ امین تھا تب تک ثمین یعنی قیمتی تھا، اور جب یہ خائن ہو گیا، اس نے چوری کر لی تو اس کی قیمت گھٹ گئی۔ بعض بزرگوں نے اسے قدر تفصیل سے جواب دیا کہ اس سے شریعت کی کامل حکمت ظاہر ہوتی ہے اور دنیا کا امن و امان قائم ہوتا ہے، جو کسی کا ہاتھ بے وجہ کاٹ دینے کا حکم دیا تاکہ چوری کا دروازہ اس خوف سے بند ہو جائے۔ بس یہ تو عین حکمت ہے کہ اگر چوری میں بھی اتنی رقم کی قید لگائی جاتی تو چوریوں کا انسداد نہ ہوتا، یعنی کسی کا اگر ہاتھ کاٹ دے تو دیت میں 500 دینار دیے جاتے ہیں جبکہ 10 دینار یا پاؤ دینار کے بدلے میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ یہ اعتراض ہوا تھا تو اس کا جواب یہ دیا، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اس نے اپنی قیمت گھٹا لی۔ مناسب مقام یہی ہے کہ جس عضو سے اس نے دوسرے کو نقصان پہنچایا اسی عضو پر سزا ہو تاکہ انہیں کافی عبرت حاصل ہو اور دوسروں کو بھی تنبیہ ہو جائے۔ اللہ اپنے انتقام میں غالب ہے اور اپنے احکام میں حکیم ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے، اگلی والی آیت، من تاب اور اللہ کی طرف جھک جائے، اللہ اسے اپنے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ ہاں، جو مال چوری میں کسی کا لے لیا ہے چونکہ وہ اس شخص کا حق ہے، لہٰذا صرف توبہ کرنے سے وہ معاف نہیں ہوتا تا وقت یہ کہ وہ مال جس کا ہے اسے نہ پہنچائے یا اس کے بدلے پوری قیمت ادا کرے۔ جمہور ائمہ کا یہی قول ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب چوری پر ہاتھ کٹ گیا اور مال تلف ہو چکا ہے تو اس کا بدلہ دینا اس پر ضروری نہیں۔ دارقطنی وغیرہ کی ایک مرسل حدیث میں ہے کہ ایک چور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا جس نے چادر چرائی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم نے چوری نہیں کی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے چوری کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب ہاتھ کٹ چکا اور آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا توبہ کرو۔ انہوں نے توبہ کی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عمر بن سمرہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مجھ سے چوری ہو گئی ہے تو آپ مجھے پاک کیجئے، فلاں قبیلے والوں کا اونٹ میں نے چرا لیا ہے۔ آپ نے اس قبیلے والوں کے پاس آدمی بھیج کر دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اونٹ تو ضرور گم ہو گیا ہے۔ آپ نے حکم دیا، ان کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اور ہاتھ کٹنے پر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے میرے جسم سے الگ کر دیا، تو نے میرے سارے جسم کو جہنم میں لے جانا چاہا تھا۔ ہاتھ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک عورت نے کچھ زیور چرا لیے، ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسے پیش کیا۔ آپ نے اس کا داہنا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جب کٹ چکا تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میری توبہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا تم تو ایسے پاک و صاف ہو گئیں کہ گویا آج ہی پیدا ہوئی۔ اس پر آیت فمن تاب نازل ہوئی ہے۔ مسند میں اتنا اور بھی ہے کہ اس وقت اس عورت والوں نے کہا ہم اس کا فدیہ دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ نے اسے قبول نہ فرمایا اور ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ یہ عورت مخزوم قبیلے کی تھی اور اس کا یہ واقعہ بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے کہ چونکہ یہ بڑے گھرانے کی عورت تھی، لوگوں میں بڑی تشویش پھیلی اور ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ کہیں سنیں۔ یہ واقعہ غزوہ فتح میں ہوا تھا۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ حضرت اسامہ بن زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے ہیں، وہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کریں۔ حضرت اسامہ نے جب اس کی سفارش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناگوار گزرا اور غصے سے فرمایا اسامہ تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے۔ اب تو حضرت اسامہ بہت گھبرائے اور کہنے لگے مجھ سے بڑی خطا ہوئی، میرے لیے آپ استغفار کیجئے۔ شام کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ سنایا جس میں اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی خصلت پر تباہ و برباد ہو گئے کہ ان میں سے جب کوئی شریف شخص بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی معمولی آدمی ہوتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کریں تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ پھر حکم دیا اور اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں پھر اس بیوی صاحبہ نے توبہ کی اور پوری اور پختہ توبہ کی اور نکاح کر لیا۔ پھر وہ میرے پاس اپنے کسی کام کاج کے لیے آتی تھیں اور میں اس کی حاجت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر دیا کرتی تھی۔ مسلم میں ہے ایک عورت لوگوں سے اسباب ادھار لیتی تھی، پھر انکار کر جایا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، اور روایت میں ہے یہ زیور ادھار لیتی تھی اور اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم حضرت بلال کو ہوا تھا۔ کتاب الاحکام میں ایسی بہت سی حدیثیں وارد ہیں جو چوری سے تعلق رکھتی ہیں۔ فالحمدللہ جمیع مملوک کا مالک، ساری کائنات کا حقیقی بادشاہ، سچا حاکم اللہ ہی ہے، جس کے کسی حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کے کسی ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا، جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اس کی قدرت کامل اور اس کا قبضہ سچا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔